فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو قبلے کے بارے میں ہم نے گزشتہ پہلے رکوع میں سماعت کیا، اس کی ایک حکمت اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کی اور فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ رکھی گئی کہ یہ قبلہ ہمیشہ ان کا ہمیشہ کے لیے رہے گا، یہ نہیں کہ کبھی تبدیل ہو جائے گا، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اب اسے قبلہ بنا دیا۔ دوسری بات جو اس آیت میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی بحث چھوڑو کہ جو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم قبلے کی بحث میں جو الجھے ہوئے ہو، اب اس بحث کو چھوڑو، تمہیں جو کرنا ہے تو یہ کرو کہ اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہاں پر ہمیں بھی ایک پیغام دیا گیا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہ تم نے کس چیز میں مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں ایک مقابلے کا بتایا گیا کہ مقابلہ مال و دولت میں، منصب عہدے میں، شہرت مقبولیت میں، اس میں نہیں کرنا۔ فرمایا کہ یہ دنیا داری چیزیں ہیں، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو مقابلے کے لیے تم آؤ۔ یہ تو جو عہدہ منصب ہے، شہرت مقبولیت ہے، مال و دولت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب آزمائش ہے اور محض دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے، دھوکہ ہے اور اس ایک فنا ہونے والی چیز ہے۔ ان کے پیچھے نہ بھاگو۔ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو تم باقی رہنے والی جو زندگی ہے کہ جس میں تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں، اور مقابلہ کس چیز میں کرنا ہے؟ وہ اس چیز میں کہ تم مقابلے میں اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا، یہ چار چیزیں ہمیں بتائی گئیں کہ ان چیزوں میں مقابلہ کرو۔ یعنی عبادت میں اپنا دکھاؤ، اطاعت میں نیکیوں میں آگے بڑھو، جنت کے لیے کوشش کرو، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کوشش کرو۔ اور فرمایا جس کی طرف اللہ کا قرآن بھی بار بار ہمیں بلا رہا ہے، تم صحابہ کرام کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو پڑھو تو تمہیں مقابلہ ان میں نظر آئے گا کہ وہ کیسے نیکیوں میں سبقت کرتے تھے اور آگے بڑھنے کے لیے بکثرت اتنے نظارے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی صحابی کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے، یہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر صحابہ کرام میں جہاد میں دیکھنا ہے، اللہ کی راہ میں، تو باپ بیٹوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاد میں باپ بیٹا شرکت میں کرنے کے لیے بحث کرتے تھے۔ یعنی بحث دنیا کی چیزوں کے لیے بحث نہیں، باپ بیٹا بحث کر رہے ہیں کہ باپ کہتا کہ تو بیٹا گھر پہ رہ، میں جہاد میں جا رہا ہوں، اگر میں شہید ہو گیا تو تو گھر والوں کو سنبھالنا۔ بیٹا اپنے باپ کو کہتا نہیں ابا آپ گھر پر رہیں، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ اس طرح صحابہ کرام یہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں تک سیرت میں ملتا ہے معذور صحابہ، یعنی جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ بھی راہ خدا میں شہادت پانے کے لیے بے قرار۔ اگر غربت کو دیکھنا ہو، آج جو غربت اور امیری کا رونا ہم لوگ روتے رہتے ہیں، تم قرآن کہتا ہے تو صحابہ کرام میں تمہیں ان کی زندگیوں میں ایسے بھی ملیں گے کہ وہ کسی وجہ سے، اگر ان کی غربت کی وجہ سے سفر کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ان کے پاس سامان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سفر کر سکیں، ایک صحابی اس طرح وہ رویا کرتے تھے کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے، اور اللہ سے یہ یعنی اس کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ مالک ہمارے پاس پیسے نہیں،
کہ ہم تیری راہ میں چلیں۔ اسی طرح صحابہ نیکیوں میں کیسے عبادت میں، ایک صحابی اگر کسی کو دیکھ لیتا، اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، دوسرے صحابی اپنا جذبہ بڑھا دیتے، وہ کہتے میں پوری رات عبادت کروں گا۔ اگر کسی صحابی کو پتہ چلتا یہ قرآن یعنی 10 پارے پڑھتے ہیں، دوسرے صحابی نیکیوں میں، اب یہ دیکھیے کیسی عبادت میں، دوسرے صحابی 15 پاروں کی اپنی عبادت کو بڑھا دیتے۔ اگر کسی کو پتہ چلتا یہ 15 پارے پڑھتے ہیں، وہ پورا قرآن رات میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے یہ والی نیکیوں میں تم آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا، اس آیت میں فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اے مسلمانوں، اے اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا اور وہ بتائے گا کہ میرے نیک بندے کون ہیں، میں انہیں ثواب کیسا دیتا ہوں، اور وہ یہ بھی دکھائے گا کہ میرے نافرمان کیسے تھے اور انہیں میں عذاب کیسا دیتا ہوں۔ فرمایا بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اور وہ تمہیں دکھائے گا قیامت کے دن، یہ سارے نظارے تمہیں کروائے جائیں گے۔ آج دنیا میں یہ پیغام اس آیت کے ذریعے دیا گیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ فرمایا لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے نا انصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تکرار ہوئی، یعنی بار بار اللہ نے اور مسلمانوں کو اور اپنے حبیب کو خانہ کعبہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جو ہے وہ جدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بار جب مسجد حرام یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت پہلی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا جوئی کے لیے یعنی حضور کی خوشی اس میں تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو فرمایا اس لیے یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ دوبارہ جو حکم دیا تو اس کی علت علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ایسا لگتا ہے ترجمہ بھی وہی، اور تو اس کی علت علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا گیا کہ جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا گیا اور اس کی طرف انہیں منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری علت علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ قبلے کے معاملے میں یہودیوں کو یہ بتا دیا گیا تاکہ اب وہ مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں، یہ علتیں بیان کی گئی اور اس میں بتایا گیا۔ آگے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اس کا ذکر کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، فرمایا کہ یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے، اور فرمایا خانہ کعبہ جو ہے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو نسبت ہے، اور ایسے
ویسے ہی ہمارے آقا کو بھی حضرت ابراہیم سے نسبت ہے، کیونکہ حضور انہی کی آل میں سے آئے۔ تو یہ فرمایا، اور کعبہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کا نتیجہ ہے، اور حضور اس تعمیر کے بعد ان کی دعا کا ثمرہ ہے۔ یہ آیت میں یہ بتایا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ رسول کیسے ہیں، ان کی تعریف اللہ نے کی۔ یہ رسول وہ رسول کیسے ہیں کہ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن اور طہارت نفس، حکمت، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ یعنی رسول کی اللہ نے شان بیان کر دی۔ میرے محبوب صرف یہ نہیں کہ جس طرح لوگوں نے کہا ایک پیغام پہنچانے والے آئے، رسول کی شان کو انہوں نے ایسے کر دیا، لیکن ہمارے علماء نے بتایا کہ رسول ہیں کیسے ہمارے، کہ یہ قرآن لے کر آئے۔ یہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ اس قرآن کو سکھانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن کا فہم دینے والے بھی ہیں، اس کے اسرار کو سمجھانے والے بھی ہیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ میرے محبوب بتانے والے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس کرتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے طہارتیں ملتی ہیں، اس قرآن کے ذریعے قلب کی اصلاح کی گئی، اس قرآن کے ذریعے حضور نے ظاہر و باطن کو چمکا دیا۔ صحابہ کا کیسا ظاہر و باطن میرے آقا نے سمجھایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے میرے آقا ہیں۔ یہ گزشتہ کل بھی آپ نے سنا کہ اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے اور حضور اپنی امتیوں کو کس طرح عطا کرتے ہیں، تو یہ اس میں یہ بتایا گیا۔ اور آگے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کائنات کی اب سب سے بڑی نعمت بھی اللہ نے بتا دی کہ کون ہے، وہ میرے محبوب ہیں جو میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ اب تم یہ سمجھ گئے تو اب آؤ، یعنی حضور کا ادب آ گیا، حضور سے تم نے اپنا رشتہ چھوڑ لیا، اب آؤ تم اگلی آیت کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا اب بتایا جا رہا ہے۔ ذکر تین طرح کے ہوتا ہے، ایک زبانی ہوتا ہے، ایک قلبی ہوتا ہے، اور ایک اعضائے بدن کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ زبانی ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ تسبیح، تقدیس، حمد، ثنا، توبہ، استغفار، خطبہ، دعا، نیکی کی دعوت، اس ساری زبانی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قلبی ذکر کیسے ہوگا؟ اور مفسرین کہتے ہیں کہ قلبی ذکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ جس طرح وہ غلام محی الدین صاحب آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ احساس نعمت کب ملے گا؟ کہ جب ہم اس نعمت کو یاد کریں گے۔ تو اس نعمت کی ہمیں احساس کیسے ہوگا؟ کہ جب تک یاد نہیں کریں گے تو ہمارا دل بھی یاد نہیں کرے گا اور اس کی قدر بھی ہمیں نہیں ہوگی۔ تو یہ قلبی ذکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بندہ اپنے دل میں یاد کرے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی عظیم قدرت کے بارے میں، اس کے دلائل جہاں سے آپ کو ملیں۔ جیسے ایک آنکھ کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں 120 بیماریاں آنکھ کی ہیں صرف، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس آنکھ تو بظاہر ایک نظر آ رہی ہے لیکن اس کی 120 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن اب بندہ اگر اسے وہ باتیں پتہ چلیں گی تو آپ بتائیے اللہ کی قدرت پر کتنا بندے کو، یعنی اس کے دلائل کتنے مضبوط اگر اسے پتہ چلیں گے تو اس کی قدرت پر بندہ کیسے سبحان اللہ، اور پھر اس آنکھ کی حفاظت کیسے کرے گا، یعنی اس آنکھ کو پھر پاک رکھنے کے لیے بندہ کتنی کوشش کرے گا۔ جب یہ کان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، جب ہم نہیں سن سکتے تو پھر اگر سماعت کم ہو جائے تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز جب کم ہو جاتی ہے تو بندے کو اس کی قدر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی اور فرمایا علماء کا شرعی مسائل نکالنا قرآن سے، اس میں غور کرنا، یہ بھی قلبی ذکر میں شامل ہے۔ اعضائے بدن سے ذکر کیسے ہوگا؟ اعضائے بدن سے ذکر سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے
اللہ ناراض ہو، تو یہ اگر نہ کرے تو یہ گویا کہ اعضاء کا ذکر بندہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا۔ ذکر کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر یہ کامل مومن کی نشانی ہے، یعنی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کا ذکر یہ بندے کو عذاب الہی سے نجات دلا دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ قیامت کے دن اس کے بلند درجے کروا دے گا۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ جیسے باغ میں لوگ وہ خوش ہونے کے لیے، یعنی بالکل سکون پانے کے لیے، باغ میں سکون لینے کے لیے لوگ چھٹی والے دن جاتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ایسے ہے جیسے کہ گویا کہ جنت کی کیاریوں میں بندہ گھوم رہا ہے۔ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کے دل سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر بندہ کرتا رہے تو یہ قلب صاف ہوتا رہتا ہے، اسے نرمی ملتی ہے، ورنہ یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اب آئیے اس کیونکہ وقت ہمارا 1-2 منٹ رہ گئے، اس میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ اذکرکم، اس آیت میں فرمایا میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہ کتنی بڑی شان ہے، رب وہ ہے، بندے ہم اس کے ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب وہ کیسے ہمیں یاد کرے گا؟ مفسرین نے کہا کہ بندے اللہ کی یعنی اطاعت کرے، اگر اسے اطاعت سے یاد کرے یعنی نیکیاں کر کے یاد کرے تو وہ اپنی مغفرت کے ساتھ اسے یاد کرتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ بندہ اللہ کا شکر کر کے اسے یاد کرتا ہے، اللہ اسے نعمتیں اور دے دے کے اسے یاد کرتا ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ محبت کر کے یاد کرتا ہے، اللہ اپنا قرب دے کر اسے یاد کرتا ہے۔ یہ علماء نے بتایا کہ اللہ کو یاد کرو تو اللہ کیسے یاد کرے گا؟ ایسے یاد کرے گا۔ اور اگر کسی کو اب بھی نہ سمجھ میں آیا تو بخاری شریف کی حدیث پاک یہ بڑی ہمیں یعنی ایمان افروز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھے۔ یعنی بندہ اللہ سے کیسا گمان رکھے گا ویسا اپنے رب کو پائے گا۔ فرمایا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے، حالانکہ اللہ کے لیے ہاتھ نہیں ہے لیکن حدیث پاک میں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے، یعنی مسجد میں بندہ اللہ کے لیے چل کر آتا ہے، دین سیکھنے کے لیے اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، علم سیکھنے کے لیے اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کی شان جو ہے، یعنی اس کی رحمت جو ہے تیزی سے اس کی طرف دوڑتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ بتایا گیا۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر یہ ہوتا ہے کسی کی احسان اور نعمت کی وجہ سے، یہ کیونکہ تعریف بھی آپ کو یاد ہو جائے گی، کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل، اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ یعنی شکر کیسے ادا کروں؟ میرا شکر کرنا بھی تو ایک نعمت ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میں تیرا شکر کیسے کروں؟ یہ شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اب اللہ نے کیا جواب دیا کلیم اللہ کو؟ فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ تو نے میرے شکر کو جان لیا یہ نعمت ہے، یا تو فرمایا اب اس پر راضی رہے تو یہ شکر ادا کرنا ہی ہے۔ یعنی جب بندہ جان لے کہ یہ نعمت ہے تو فرمایا اب اس پر راضی رہے، یہی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی شکر گزار بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شکر کرنے والا بنا دے۔ ہماری زبان و دل ہر وقت تیرے
ذکر و شکر میں لگی رہے۔ رب کریم ہمیں مرتے دم تک ذکر و شکر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت بھی ہماری زبانوں پر ذکر ہو تیرا، تیرے حبیب کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور مولائی کریم تیرے محبوب کے جلووں میں ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولائی کریم جتنی دعائیں آج تک کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم قرآن پاک کے درس کو یہ سیکھنے کے لیے جتنے آپ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو جائز مراد ہے اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی